اقرأ وخيّا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ تمام سامعین اکرام کا اس 5ویں نشست میں استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ وار سورہ فاتحہ سے جو سلسلہ ہر رکوع سے پیغام اور ہر رکوع سے ایک نصیحت قبول کرنے کا جو سلسلہ ہوا، کل ہم 18ویں رکوع تک پہنچے. آج انشاءاللہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے 19ویں رکوع سے آغاز کرتے ہیں. 19 رکوع میں آیت نمبر 153 سے لے کے آیت نمبر 163 کے جو سو پیغامات ہیں. اس رکوع کا کانسیپٹ اس طرح ہے. اس رکوع میں صبر اور صلاح کے ذریعے اللہ عز و جل سے مدد طلب کرنے کے بارے میں تذکرہ ہے. اس رکوع میں صبر اور اس کی جزا کا تذکرہ ہے. اس رکوع کے اندر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا تذکرہ ہے. اس رکوع میں اللہ عز و جل کی وحدانیت اور اس کی قدرت کے مظاہرے کے تذکرے ہیں. اس کے علاوہ دیگر اور بھی باتیں ہیں، لیکن مختصر کانسیپٹ اس رکوع کا آپ کے سامنے اسباق و اہداف کتاب جو شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب نے لکھی اس سے لے کر آپ کے سامنے پیش کیا گیا. آئیے اس رکوع سے کسی ایک آیت سے جو پیغام ہم روزانہ سلسلے وار قبول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج اس رکوع سے جس آیت سے ہم نصیحت تسلیم کرنے کی کوشش کریں گے وہ آیت نمبر 153 ہے، جس میں زندگی کے لیے 2 اہم سبق میرے اور آپ کے لیے موجود ہیں. بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں. آیت اس طرح ہے: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، صبر اور صلاح کے ذریعے اللہ عز و جل سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس آیت کو ہم نصیحت قبول کرنے کے لیے انشاءاللہ آج پیش کریں گے. یہ تو کئی مرتبہ ہمیں آیت سنتے ہیں، ہم میں سے کئی لوگوں کو یہ آیت یاد بھی ہوں گی، لیکن زندگی گزارنے کے لیے جو 2 عمدہ سبق یہ آیت ہمارے سامنے دیتی ہے، اس کو علماء اکرام کے ایکسپلینیشن کی روشنی میں آج انشاءاللہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی تعلیم جو اس آیت کے اندر دی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنو، یہ تعلیم ایمان والوں سے بالخصوص خاص جو سو خطاب ہے. یعنی جب آدمی اللہ پر ایمان رکھنے والا، رسولوں پر ایمان رکھنے والا، آخرت پر ایمان رکھنے والا، فرشتوں پر ایمان رکھنے والا، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنے والا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا جب آدمی ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو ایمان والا آدمی سمجھتا ہے یا قرار دیتا ہے، اس سے بالخصوص خطاب ہے تم ایمان والے ہو. اسی لیے تم سے خطاب کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ 2 صفات جو صبر اور صلاح کی ہیں یہ صرف ایمان والوں میں پائی جاتی ہے. مشرک اور کافر نہ صبر کے جو سو ایکسپلینیشن جانتے ہیں، نہ ان کو صلاح کے ایکسپلینیشن ہے. بالخصوص جو خطاب کیا جا رہا ہے اللہ عز و جل یہاں پر ایمان والوں سے کہ تم صبر بھی جانتے ہو، تم صلاح بھی جانتے ہو. صبر اور صلاح کے ذریعے اللہ سے کیسے مدد مانگنا چاہیے، یہ آیت نازل ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب صبر اور نماز کے ذریعے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد طلب کر سکتے ہیں، یہ سب سے بہتر اگر کوئی بتا سکتے ہیں پریکٹس اس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے ہیں. صبر اور نماز کے ذریعے کیسے طلب کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، علماء کرام نے اس میں ایکسپلینیشن دیا، بالخصوص شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے. قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں ایک بات جان لیں، اس آیت میں کہا گیا شروعات میں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. تو علماء کرام نے کہا جو کوئی شخص اپنے آپ کو، شیخ صالح الفوزان سے سوال کیا گیا کہ ہم انشاءاللہ استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو مومن کہہ سکتے ہیں. آیت میں تذکرہ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہم اپنے آپ کو ایمان والے سمجھنا، اس میں شک نہیں ہونا. تو شیخ صالح الفوزان اور دیگر علماء کرام نے کہا کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو اعمال میں بڑا نہیں بتانا چاہتا اور اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو میں مومن ہوں گا، تو کہاں اپنے اعمال کی ایگزیبیشن نہیں کرانے کے لیے کوئی انشاءاللہ برا تو بہتر ہے.
پھر شیخ سے سوال کیا گیا کیا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے انشاءاللہ میں مسلمان ہوں؟ تو شیخ نے کہا نہیں، کوئی آدمی اگر یہ کہے اللہ تعالیٰ چاہے تو میں مسلمان ہوں تو وہ اپنے مسلمان ہونے پہ شک کر رہا، اور اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان ہونے پہ شک کر رہا ہے تو سمجھو وہ کافر ہے۔ تو کہنا یہ چل الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے، ہم سے خطاب کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے، جو صبر کا تعارف بھی جانتے ہو، جو صلاح کا تعارف بھی جانتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں پھر نصیحت کر رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، صبر کیا ہے؟ جو آدمی صابر ہوتا ہے، جیسا حدیث آپ کو گزشتہ ایپیسوڈ میں سنائی گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے جہاں ایک عورت اپنے بچے کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ہوش میں رہے، صبر کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، یہ مصیبت آپ پر ٹوٹ نہیں پڑی، آپ کو کیا پتا ہے مصیبت کیا چیز ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، لوگوں نے اس سے کہا کہ تو نے کس شخص سے بات کہہ دی؟ اسے پتا چلا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور اپنی عذر کو پیش کرنے لگی اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتی وہ آپ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا صبر تو اسی کا نام ہے، صبر تو اسی کا نام ہے جب تیرے اوپر آفت ٹوٹ پڑے یا جب تیرے اوپر مصیبت ٹوٹ پڑے۔ اللہ عز و جل کہتے ہیں صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، تو صبر کا انٹروڈکشن میرا آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے۔ صبر کہتے کسے؟ صبر یہی ہے کہ دین پہ استقامت، دین کی باتوں کو چھوڑنا نہیں، نماز سے دور نہیں ہٹنا، روزے سے دور نہیں ہٹنا، دعا سے دور نہیں ہٹنا، اللہ پہ توکل سے دور نہیں ہٹنا، استغفار مانگنے سے دور نہیں ہٹنا، اللہ تعالیٰ سے امید سے دور ہم کو ہٹنا نہیں چاہیے۔ صبر اسی کا نام ہے کہ دین اسلام کی تمام تر تعلیمات پر چاہے زندگی میں حالات جیسے تیسے آئے صبر پہ ٹکے رہنا، یعنی دین پر گامن رہنا، دین پر جو سو مضبوط ٹکے ہوئے رہنا، اسی کو صبر کہا جاتا ہے۔ اب آیت میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر و نماز کے ذریعے طلب کرو۔ تو صبر اور نماز کا جو کمبینیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ پہلی چیز، جو آدمی صابر ہوتا ہے، جو آدمی صبر کرنے والا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نمازی ہوتا ہے۔ جو آدمی صبر کرتا ہے مصیب ہوتا ہوں، پھر وہ کبھی صلاح کا جو سو دامن نہیں چھوڑتا۔ اس لیے کہ ایگزام میں فیل ہو گیا یا کچھ بیماری آ گئی یا کسی کا کچھ معاملہ ہو گیا یا کچھ زندگی میں جو سو مصیبت آ گئی، وہ اللہ عز و جل سے مایوس اور ناراض ہو کے صلاح نہیں چھوڑتا، وہ صلاح قائم رکھتا ہے۔ صلاح اور صبر یہ ایک آدمی میں پائی جاتی ہے۔ اور جو آدمی صلاح پڑھتا ہے اور جو آدمی نماز کا پابند ہوتا ہے، وہ زندگی کے اندر صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ صلاح یعنی اللہ عز و جل کا دامن تھامے ہوئے ہیں، اس سے امید ختم نہیں کیا، اس سے توکل ختم نہیں کیا، اور جو شخص اللہ کی ذات سے امید اور توکل ختم نہیں کرتا، اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ زندگی پہ آنے والی مصیبتوں میں صبر کرے گا۔ تو صابر مسلی ہوتا ہے اور مسلی صابر بھی ہوتا ہے۔ یہ دونوں صفات مجھ کو اور آپ کو اپنانی چاہیے، صبر اور مسلین کی۔ یہ دونوں کی انشاءاللہ شرح دیکھنے کی کوشش کریں گے جو علماء کرام نے کی، بالخصوص شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے۔ صبر کا انٹروڈکشن دیتے ہوئے شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا صبر 3 قسم کا ہے۔ کتنے قسم کا ہے؟ 3 قسم کا۔ عام طور پہ صبر کے معنی ہمارے پاس یہ ہوتے ہیں، معاشرے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو صبر کرو کہتے وہی صبر ہے، لیکن شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا 3 قسم کے معاملات آتے ہیں زندگی میں جہاں الگ الگ کیٹیگری کا صبر انسان کو کرنا ہوتا۔ سب سے پہلا شیخ نے کہا صبر کی پہلی کیٹیگری ہے جب تم اللہ عز و جل کی اطاعت کرنے نکلو گے کسی بھی معاملے میں، تب صبر کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ اللہ عز و جل کی اطاعت میں اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں، صبح سحر کرتے، شام کو افطاری کرتے، دن بھر کیا ہو رہا؟ صبر ہو رہا۔ تو اللہ کی اطاعت میں صبر کیا جاتا ہے، یہ صبر کی پہلی کیٹیگری ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، کبھی لمبی نماز ہوتی ہے، کبھی جو سو کم نماز ہوتی ہے، یا جو کچھ بھی اطاعت کا معاملہ آپ اللہ عز و جل کا کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اس پہ صبر کرنے کا معاملہ کبھی آ جاتا ہے، صبر کی پہلی کیٹیگری ہے۔ اور شیخ عثیمین نے کہا صبر کا مزاج یہ ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو صابر ثابت کرنا چاہتے اللہ عز و جل کے پاس، تقدیر الہی سے جو کچھ بھی ہوتا ہوگا، چاہے عبادت کے معاملے میں ہوتا ہوگا یا دوسرے معاملے میں ہوتا ہوگا، جو کچھ بھی حالت سامنے آئے اس پہ غصہ نہیں ہونا، یہ صبر کی کنڈیشن ہے۔ اس لیے کہ صبر مقصد ہے روزے کا، تو اللہ عز و جل کی اطاعت میں صبر کرنا، زبان سے ناراضگی نہیں نکالنا، غصے میں نہیں آنا، ناشکری کے الفاظ نہیں نکالنا، دل میں برا نہیں سوچنا، اسی کو صبر کہا جاتا ہے۔ اللہ یہ تیرے لیے ہے، بس تو جب تک آزمائے گا کرتے رہیں گے۔ پہلی کیٹیگری صبر کی، اللہ کی اطاعت کرتے ہوں۔ دوسری کیٹیگری صبر کی شیخ نے یہ بتائی جب اللہ عز و جل نے جن چیزوں سے مجھ کو اور آپ کو دور رہنے کے لیے کہا، جن چیزوں کو ہمارے لیے زندگی میں حرام کر دیا گیا، حرام سے بچتے وقت بھی صبر کرنا پڑے گا تم کو۔ باہر جانا ہے، پہلے ویزا لگائے تھے، کنٹری کا ویزا لگ گیا، ایگزٹ ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے،
اب آپ کے سامنے دو آپشن ہے کہ ایک دوسرے ملک کا ویزا موجود ہے لیکن آپ کے جیب میں پیسے نہیں، لیکن ایک دوست ہے جو مٹی پہ پیسے دینے آپ کے لیے تیار ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ تم کو 50,000 دوں گا، 1 سال میں 70,000 روپے لوٹانا۔ حرام کا جو سو تحفہ تمہارے سامنے دوست نے پیش کر دیا کہ اگر لے لوں 50,000، 2 سال میں جو سو وعدہ ہے جا کے کما کے 20,000 دینے میں کیا بڑی بات ہے۔ اب تمہارے سامنے حرام سے بچنے میں صبر کرنے کی جو آزمائش ہے کہ وہ سود جو پیسے کے بدلے پیسے دینا سود ہے، اس سے تم بچو گے، صبر کرو گے، باہر نہیں جانے کی جو تمہاری خواہش ہے اس پر صبر کرو گے، اللہ عز و جل کے فیصلوں کا انتظار کرو گے، یہ دیکھا جائے گا۔ دوسری کیٹیگری صبر کی یہ ہے، حرام سے بچتے وقت صبر کا جو سو امتحان تمہارا رہے گا، نہیں بھی نہیں، اللہ کے دین پہ ٹکے ہوئے رہیں گے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تیرے رب کا دیا جو کچھ تیرے پاس ہے بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ ٹھیلا بنڈی اور رکشہ آٹو گراج تقدیر میں ہے تو پرواہ نہیں، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو اللہ عز و جل عطا کرتا ہے وہ خیر ہے، ابقا جس میں برکت ہے، باقی رہنے والا ہے، جو اللہ دے گا وہ خیر بھی رہے گا، برکت رہے گا۔ لیکن اگر حرام کمائی سے تھوڑی دیر کے لیے زندگی میں اگر آسانی کرنے کی انسان کوشش کرے گا تو لمحہ بھر کے لیے خیر دیکھے گا، لیکن وہ باقی نہیں رہ سکتا، ابقا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ عز و جل کی طرف سے حرام نہیں تھا۔ اللہ عز و جل تم کو خیر دیتا ہے، حلال دیتا ہے تو انتظار کرو۔ تو پہلی کیٹیگری شیخ نے کی صبر کی یہ ہے، اطاعت کے معاملے میں صبر کرنا، دوسری کیٹیگری یہ حرام سے بچتے کو صبر کرنا، اور تیسری کیٹیگری شیخ نے بتائی، تیسری کیٹیگری میں 2 چیزیں ہیں۔ تیسری کیٹیگری صبر کی یہ بتائی کہ تقدیر میں تمہارے کچھ بھی آ سکتا ہے، جیسے تقدیر میں تمہارے ایسی چیزیں جو تم چاہتے نہیں، تمہارا اختیار نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، ان معاملات میں صبر کرنا۔ مثال کے طور پہ موسم بدلا، گرمی گئی اور جو سو بارش کا موسم آ گیا، بیٹھے بیٹھے آپ کو بخار آ گیا، آپ کے اختیار میں چیز نہیں تھی لیکن اللہ عز و جل کی طرف سے آپ کو بخار آ گیا، تو اس میں تم کو صبر کرنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخار کو گالی نہ دو، اس لیے کہ بخار تمہارے گناہوں کو تم سے ایسے جھڑا دیتا ہے جیسے گرم انگار لوہے سے زنگ کو جھڑا دیتی ہے، اس طرح تمہارا بخار تمہارے سے گناہوں کو جھڑا دیتا ہے، نہیں صغیرہ۔ تیسری کیٹیگری صبر کی ہے، تقدیر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ عز و جل کی طرف سے ایسی چیزیں پہلی کیٹیگری ہے جس پہ ہمارا کچھ اختیار نہیں۔ اب راستے میں نکلے بائک کے اوپر جو سو فلاں کچھ کام کے لیے جانے کے لیے، راستے میں بارش ہو گئی، آپ کا اختیار نہیں ہے اس کے اوپر، آپ کو عمدن روڈ پر رکنا پڑا یا تو بھگ کر جانا پڑا، بھگنے میں آپ کو سردی ہو گئی، آپ کو صبر کرتے ہوئے جانا پڑا، یہ صبر ہے۔ ایسی چیزیں جس پر تمہارا اختیار نہیں ہے۔ اور شیخ نے کہا تیسری کیٹیگری میں دوسری کیٹیگری یہ ہے صبر کی کہ ایسے معاملات میں اللہ عز و جل تم کو آزمائے گا تمہاری تقدیر میں ڈال کر، جو دنیا کے کچھ لوگوں کی وجہ سے آزمائش آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی شہر کے اندر لوگ جو سو عیاشی میں پڑ گئے، شراب میں پڑ گئے، فحاشی میں پڑ گئے، وہاں کچھ نیک لوگ بھی ہوتے ہوں گے، لیکن وہ گنہگاروں کی وجہ سے پوری بستی پر جب عذاب آئے گا اس وقت نیک آدمی کو بھی برداشت کرنا پڑے گا، جو اس کی اختیار نہیں تھی، دوسروں کی وجہ سے بھی تم پر آزمائش آ سکتی ہے، اس پہ بھی تم کو صبر کرنا پڑے گا۔ تو شیخ عثیمین نے 3 طرح سے صبر کی کیٹیگری بنائی ہے۔ کیا ہے؟ اب آیت آپ سنیے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر سے مدد طلب کرو۔ کتنے کیٹیگریوں میں؟ اطاعت کرتے وقت بھی صبر کرنا ہے، حرام سے بچتے وقت بھی صبر کرنا ہے، ہمارے اختیار میں جو چیزیں نہیں رہتی وہ آزمائش میں آئیں گی تو صبر کرنا ہے، کسی دوسروں کی وجہ سے ہمارے اوپر آزمائش آئیں گی تو اس پر بھی صبر کرنا ہے۔ تو صبر کے 3 کیٹیگریز ہے، اس کا جو سو شیخ عثیمین نے عمدہ طریقے سے الحمدللہ ہمارے سامنے ایک فتوے کے اندر جو سو وہ دیا ہے۔ صبر سے مدد طلب کرنا، آدمی صبر کر رہا ہے، دین پر ٹکا ہوا ہے، یہ عمل اس کا خود ایسا ہے، وہ صبر کر رہا، مطلب ناراضگی کی بات اللہ عز و جل سے نہیں کرتا اور نہ کچھ غلط بات کہہ رہا، نہ ناشکری کی بات کر رہا، کچھ نہیں، لیکن اس کا مزاج ایسا ہے کہ وہ صبر کر رہا ہے، میں دین پر رہوں گا پروردگار۔ یہ ایکٹ خود اس کا ایسا ہے کہ اپنے ایکٹ کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کر رہا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے مانگے کہ اللہ عز و جل مجھے میری مدد کر دے، مصیبت کو دور کر دے، لیکن تم صبر کرتے ہو، دین پہ گامزن ہو، یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ تم اللہ سے مانگ رہے ہو۔ تو لہذا صبر خود ایک ایسا ایکٹ ہے جس میں ہم اللہ عز و جل سے مانگتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، پہلی بات کہی گئی صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، دوسری بات کہی گئی صلاح کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ صلاح کے لفظی معنی ہی علماء کرام نے کہے دعا کے ہیں۔ اللہ اکبر سے جو شروع ہوئی سلام علیکم رحمۃ اللہ تک، اس میں دعائیں آپ کو ملیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ہاتھ باندھتے ہیں اور بڑی دیر تک خاموش ہو جاتے ہیں،
صحابی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بڑی دیر تک خاموش ہو جاتے ہیں، مجھے بتا دیجئے آپ کیا پڑھتے تھے؟ اتنے بے چینی رہتی تھی صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی معلوم کرنے کی تاکہ امت تک پہنچا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس خاموشی میں دعا پڑھتا تھا، اللہم باعد بینی و بین خطایا، اے اللہ عز وجل مجھ میں اور میرے گناہوں میں ایسا فاصلہ کر دے جیسے تو مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ کرتا ہے، ایسٹ اور ویسٹ میں جیسا ڈسٹنس ہے اللہ عز و جل ویسا ڈسٹنس مجھ میں اور میرے گناہوں میں کر دے۔ اللہم اے اللہ عز و جل میرے گناہوں کو تو دھو دے، کس سے؟ میرے گناہوں کو دھو دے بارش کے پانی سے دھو دے، میرے گناہوں کو تو دھو دے جیسے سفید کپڑے سے دھو کے میل کو نکال دیا جاتا ہے، میرے گناہوں کو دھو دے اولوں سے دھو دے، برف سے دھو دے، بارش کے پانی سے دھو دے، مجھے پاک و صاف کر دے۔ اللہ اکبر کہتے ہی گناہوں کی مغفرت شروع۔ اللہ عز و جل نے کیا کہی؟ اے لوگوں جو ایمان لائے صبر کے ذریعے نماز کے ذریعے مدد طلب کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ عز و جل سے بہت قریب ہوتا ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ سجدے میں خوب دعائیں کیا کرو۔ فرض نماز کا سجدہ ہے، مغفرت کی دعائیں کیجئے، خیر کی دعائیں کیجئے، نفل نماز کا سجدہ ہے، خیر کی دعائیں کیجئے۔ بعض علماء اکرام نے یہاں تک اتنی اجازت دی کہ آپ مدر ٹنگ میں بھی سجدوں میں دعا کر سکتے ہیں، بس سجدے کو چھوڑنا نہیں۔ اور یہاں تک کہ علماء کرام نے دوسرا عمل جو بتایا کہ ابو بکر صدیق اور رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیم پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے میں کچھ دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دعا سکھا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق اور رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنے نفس سے ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، جانتے ہوئے گناہ کیا ہے، ظلما کثیر میں بہت زیادہ ظلم کر لیا، پروردگار فاغفر لی مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، انک انت الغفور الرحیم بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ نماز کے اندر استغفار کثرت سے کرنا، اس لیے کہ یہ آیت کیا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور صلاح کے ذریعے مدد طلب کرو، صبر اور صلاح کے ذریعے مدد کرو، صلاح میں انتہا سے زیادہ جو سو استغفار کرتے رہو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو کوئی تم میں سے استغفار لازم کر لیتا ہے، توبہ کو کثرت سے پکڑ لیتا ہے، مغفرت کی دعا کو کثرت سے پکڑ لیتا ہے، استغفار کو کثرت سے پکڑ لیتا ہے، تو اللہ عز و جل تم سے تمہاری ٹینشن کو دور لے کر چلے جائے گا، اور اللہ عز و جل تمہاری جو تنگی کے حالات ہیں، مشکل کے حالات ہیں، پیسہ ہاتھ کو نہیں آتا، حالات نہیں کھلتے، دکان پہ کسٹمر نہیں آتا، تمہارے حالات کو کھول دے گا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ۔ اور جب تم استغفار کو لازم کر لو گے ایسی جگہوں سے اللہ تمہیں رزق دے گا جہاں سے تمہیں رزق آنے کی امید تک نہیں تھی۔ خالی استغفار سے ٹینشن دور ہو جا رہی ہے، تنگ حالات کھل جا رہے ہیں، رزق بے حساب اللہ دے رہا، ایسی جگہ سے جہاں سے ہم سوچے نہیں تھے کہ یہ آدمی آ کے ہم سے کاروبار کرے گا، ہماری جائیداد یہ خرید لیں گے، فلاں ہو جائے گا، تم تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے استغفار کو لازم کر لو، اور استغفار کرنے کی بہتر جگہ صلاح ہے۔ اس لیے بعض علماء کرام نے کہا سلام پھیرنے سے پہلے جتنی دعائیں کر سکتے ہو کر لو، یہی افضل ہے کہ تم سلام پھیرنے سے پہلے دعا کر لو، دعائیں معصورہ پڑھنا، اس کے بعد جو دعائیں کرنا چاہتے دعائیں کرتے رہیے۔ پوائنٹ نمبر 2، یہ تو فرض اور نفل صلاح کے اندر جو ہم دعا مدد طلب کرتے ہیں وہ بات ہے، لیکن ایک اہم نصیحت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کرتے تھے وہ استخارہ ہے، صلاح۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ صلاۃ الاستخارہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسا طریقہ کار بتا دیا، زندگی کے تمام تر معاملات میں جہاں پر تم شک و شبے میں پڑے ہو، تمہارے شک و شبے تمہارے لیے آسان کر دیے جائیں گے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صلاۃ الاستخارہ کے علماء کرام نے 7 کنڈیشنز بتائے، اس میں 5 کنڈیشن آپ کو بتائیں گے۔ پہلا کنڈیشن، جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں استخارہ کرنے کا ایسا حکم دیتے، ایسی تعلیم دیتے، جیسا ہمیں قرآن نازل ہوتے وہ سورے یاد دلاتے تھے، سوروں کی تعلیم دیتے تھے، ویسی تعلیم استخارہ کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیتے تھے۔
دیکھیے صحابہ کو سورہ یاد اور سوروں کی تعلیم بہت بڑا معاملہ تھا جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا، اس لیے کہ جب قرآن کا نزول ہوتا جبریل علیہ السلام آیت لے کر آتے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکتے جب تک کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آیت ٹرانسفر نہیں ہو جاتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح یاد نہیں کر لیتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ نہیں سکتے تھے ہاتھ سے، تو اب صحابہ کو تعلیم دینا ہوتا تھا، جو یاد تھا وہ صحابہ کو یاد دلانا، صحابہ چمڑوں پہ لکھنا، ہڈی پہ لکھنا، جتنا امپورٹنس سوروں کو یاد دلانے کا اس کی حفاظت کا تھا، اتنا ہی امپورٹنس استخارہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیا کرتے تھے۔ کنڈیشن نمبر 2، پہلا کنڈیشن شیخ ابن تیمیہ اور دیگر علماء کرام نے کہا، شیخ صالح منجد حفظہ اللہ اپنے فتوے میں جاری کیا، علماء کے ایکسپلینیشن کو کہا، استخارہ کا پہلا کنڈیشن یہ ہے جب تم کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہو، جب تم کسی کام کو کرنے کا ارادہ ہوتا، مثال کے طور پہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کپڑوں کی دکان کھولوں یا جوتوں کی دکان کھولوں، آپ کے اندر ایک سوال پیدا ہوا، تو علماء کرام نے کہا استخارہ کا پہلا کنڈیشن یہ ہے جس وقت تمہارے ذہن میں سوال اور ارادہ پیدا ہو اسی وقت تم استخارہ شروع کر دینا، یہ نمبر 1 کنڈیشن ہے۔ شیخ نے کہا اس طرح نہیں کرنا کہ میں کپڑوں کی دکان کھولوں یا جوتوں کی دکان کھولوں اور آپ کا وطن جوتوں کی دکان پہ، جوتوں کی دکان کا ارادہ کر لے کہ آپ استخارہ کریں، کہا ایسا نہیں کرنا، جہاں کپڑے اور جوتوں میں تم کو ازالہ تھا اسی وقت تم استخارہ شروع کر دینا۔ تو جہاں انیشل اسٹیج میں ہمارے ذہن میں کچھ بات آتی، ابھی ہم سوچتے بھئی یہ کروں یا یہ کروں، اس کے بعد لوگوں کا جا کے جو سو مشورہ کروں، اس کے بعد کسی ڈونر کو دیکھوں، کسی پارٹنر کو دیکھوں، یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن استخارہ کا پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ جب سوال آئے، ارادہ ہو جائے، اسی وقت استخارہ کر لینا۔ اس لیے کہ زندگی کے اندر آج مسلمانوں کی آپ دیکھیں گے کام کی شروعات اللہ عز و جل کے نام سے، اس کی یاد سے نہیں ہوتی۔ باز کرنے والے لوگ ٹاس اچھال کے کام کرتے، سکہ نکال لیتے جیب میں سے، جوتوں کی دکان ڈالوں، کپڑے کی دکان ڈالوں، ہیڈ آیا تو جوتے کی دکان، ٹیل آیا تو کپڑے کی دکان، چھالے ٹیل آیا، بس اب میں یہ کروں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام کوئی ٹاس کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ کے نبی نے وہ تعلیم دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، صبر اور صلاح کے ذریعے مدد طلب کرو ہر معاملے میں، اور ہر معاملے میں مدد طلب کرنے کے لیے تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح بتائی، استخارہ بتائی۔ وہ طریقہ کیا ہے بعد میں آئیں گے۔ پوائنٹ نمبر 2، پہلا کنڈیشن یہ ارادہ ہوتے شروع کرنا۔ دوسرا شیخ نے کہا ایکسپلینیشن سے، استخارہ وہ عمل ہے جو ہر مسلمان کو توحید کا درس دیتا ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے سامنے اتنا کمزور سمجھتا ہے کہ پروردگار میرے میں فیصلہ لینے کی بھی طاقت نہیں، بجوج اس کے جو مجھے تو توفیق دے دے، بس مجھے فیصلے کی توفیق دے، میں محتاج ہوں فیصلہ لینے کے لیے بھی تیری توفیق کے انتظار میں ہوں۔ توحید کا درس استخارہ کی سلام کو دیجیے۔ تیسری بات، اور علماء کرام نے کہا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، کہ استخارہ کا طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میں ارادہ کر دو اس لیے 2 رکعت صلاح پڑھنا اللہ اکبر کے، اس کے بعد بعض علماء کرام نے کہا سلام پھیرنے کے بعد تم استخارہ کی دعا کرنا، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ افضل عمل یہی ہے کہ تم سلام پھیرنے سے پہلے استخارہ کی دعا کر لیا کرو، چاہے شادی کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، باہر جانے کا معاملہ ہو، گھر بنانے کا معاملہ ہو، کچھ آپریشن کرانے کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں استخارہ کو اپنائیے۔ اس لیے کہ صحابہ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی اتنی تعلیم دیتے جیسے سوروں کی حفاظت، سوروں کی تعلیم دیتے خود جتنا امپورٹنس دیتے تھے اتنا امپورٹنس اس کے لیے دیتے تھے۔ 5ویں بات، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ علماء اکرام کا جو نظریہ ہوتا دین اسلام سمجھنے کا وہ بہت اہم ہے، اس لیے دین ہمیشہ ان سے سیکھنا۔ علماء کرام نے کہا استخارہ کا ارادہ جب بندہ کر لے تو جب نماز پڑھ لے تو اسے چاہیے کہ مستحب یہ ہے کہ پہلے لوگوں سے یعنی دیندار لوگوں سے مشورہ بھی کر لیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشورے میں اللہ عز و جل نے برکت رکھی ہے، تو مشورہ بھی کر لینا ہے صلاح پڑھنے سے پہلے کہ بھئی میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اچھی بات یہ مان دے، چلیے اب آگے بڑھ کے مشورے کے بعد استخارہ کیجئے۔ تو یہ استخارے کے 5 کنڈیشن ہے۔ طریقہ کیا استخارہ کا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، لوگوں جو ایمان لائے صبر کے ذریعے صبر جان چکے، صلاح کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے 2 رکعت صلاح پڑھتے، اس کے بعد صلاح کے اندر یا صلاح کے بعد استخارہ کی دعا پڑھتے۔ استخارہ کی دعا اس طرح ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر
یہ دعا میں انا ہاذل امر 2 مرتبہ آئے گا، پہلے خیر مانگنے کے لیے، دوسری بار آئے گا تو شر سے بچنے کے لیے. جب آپ کہیں گے وَأَنَّ هَذَا الْأَمْرِ تو اَنَّ هَذَا الْأَمْرِ یعنی یہ معاملے میں اللہ، دکان کھولنے کے معاملے میں، شادی کے معاملے میں، آپریشن کرنے کے معاملے میں، گھر خریدنے کے معاملے میں، کرائے کے گھر میں جانے کے معاملے میں، بستی اڈاپٹ کرنے کے معاملے میں، وَأَنَّ هَذَا الْأَمْرِ اس معاملے میں جب آپ نیت کرنا کس معاملے میں آپ مانگ رہے ہیں، خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر، پھر اس امر میں اللہ شر لی فی دینی کوئی شر ہے تو بچا لے، ومعاشی وعاقبت امری اس میں مجھے شر سے بھی بچا لے، جو خیر ہے وہ عطا کر دے. اس کے بعد لوگوں کا نظریہ ہو گیا، کیو ٹی وی آ گیا، ای ٹی وی آ گیا، فون پہ بول دے رہے ہیں مولانا ہمارا استخارہ کر لیجئے، مولانا استخارہ کر رہے ہیں، اور آپ کو بول دے رہے ہیں یہ کسی دوسروں سے کرانے کا عمل نہیں ہے. دوسری چیز لوگوں میں اور ایک تصور غلط یہ بیٹھے ہوا استخارہ کے متعلق، استخارہ کی صلاح پڑھ لینا، 2 رکعت نماز پڑھ لینا اور سو جانا. ہرا رنگ آیا خواب میں تو گرین سگنل ہے، لال رنگ آ رہا، گوشت آ رہا، ہرے پتے آ رہے ہیں، پالک کی بھاجی آ رہی تو آپ جا سکتے. نہیں گوشت کا کلر آ رہا، لال ساڑی آ رہی، کچھ تو بھی آ رہا، نہیں استخارہ کر کے تم سے رکاوٹ ہے اس میں، یہ نہیں ہے. صحابہ کا استخارہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر کھودی جائے وہ سیدھی قبر کھودی جائے یا بغلی قبر کھودی جائے. صحابہ میں اختلاف ہوا. مدینے میں 2 لوگ تھے، ایک آدمی تھا سیدھی قبر کھودنے والا، ایک آدمی تھا بغلی قبر کھودنے والا. صحابہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، استخارہ کی دعا کی، اور ایک آدمی کو بھیج دیا بغلی قبر والے کے پاس، ایک آدمی کو بھیج دیا سیدھی قبر کھولنے کے بعد. نیکسٹ ٹاپک شروع ہونے والا ہے وسائل کو اختیار کرنا. ایک استخارہ کرے، ایک آدمی کو بھیجے ادھر، دوسرے آدمی کو بھیجے ادھر، سوئے نہیں، لال رنگ کے انتظار میں، گرین رنگ کے انتظار میں. اب بولے ہم تو وسائل بھی اختیار کر لیے، مطلب مینس بھی اختیار کر لیے جو اللہ تعالیٰ دیا تھا، آدمیوں کو بھیجا دیا بھی، استخارہ کر لی، اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں، انتظار میں تھے. سب سے پہلے بغلی خبر کھودنے والا آ گیا، بولے ہمارے استخارے سے اللہ عز و جل نے ہمیں یہ جو سو ہدایت دے دی ہے، چلو بغلی خبر کھودی جائے. بغلی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھودی گئی. نیکسٹ کنڈیشن یہ ہے، استخارہ کرنے کے بعد صلاح پڑھیں گے، توکل کریں گے، وسائل کو اختیار کریں گے، سوتے نہ بیٹھیں گے. دکان کھولنے کا ہے آپ کو، کپڑوں کی کھولوں یا جوتوں کی کھولوں یا فلاں کھولوں، آپ نے اللہ سے مدد طلب کری، آپ نے استخارہ کیا، لوگوں سے مشورہ کیا، اب راستے کھلتے جا رہے ہیں، اب کچھ حرکت بھی کرنا پڑتا. نہیں اب تک خواب نہیں آیا، اب تک کچھ میں کو جو سو اندر سے کیفیت بدل رہی نہیں، یہ بدلتی نہیں، وسائل اختیار کرنا پڑتا. صحابہ کیا کرے؟ مینس کو اختیار کرے، بھیجائے جاؤ، چل کے نکلنا پڑتا، روڈ پہ گاڑی سٹارٹ کرنا پڑتا، پیٹرول دلانا پڑتا، مارکیٹ پہ جانا پڑتا، معلومات کرنا پڑتا، اچھے برے کی تمیز ہونا پڑتا، وسائل کے لیے نکلنا پڑتا آپ کو. خالی استخارہ کر کے بیٹھنا نہیں ہے. امپورٹنٹ ٹاپک جو نیکسٹ اسی آیت کے اندر ہے وہ وسائل ہے. علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ علیہ وسائل کے 4 یا 5 کنڈیشن بتاتے، جان لیجیے. شیخ سے سوال کیا گیا کہ شیخ محترم کیا زندگی کے کام کاج کے لیے ہم وسائل اختیار کر لیں؟ وسائل یعنی مینس، یعنی آپ گھر سے لے کے مسجد عمار کو آنے کے لیے بائک پر آئے یا کار میں آئے یا کسی سے لفٹ منگ کر آئے، کیا وسائل اختیار کرنے کی وجہ سے آدمی کا توکل علی اللہ ختم ہو جائے گا؟ تو شیخ نے 4 امپورٹنٹ باتیں بیان کی ہے. اے لوگوں جو ایمان لے ہو، صبر و نماز کی ذریعے مدد ہو، ہماری مدد طلب کرنے میں آسانی ہوگی. وسائل کا سبجیکٹ ہم جانے تو 5 سے 10 منٹ آپ کے لیں گے. وسائل کیا ہے؟ شیخ محترم نے کہا مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ تمام تمر کاموں میں اللہ عز و جل سے مدد مانگے اور بھروسہ صرف اور صرف اللہ عز و جل کی ذات پر ہی رکھے. اور شیخ نے پھر کہا اچھائی کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، حلال منافع کمانا چاہتے ہیں، پیسہ کمائیں گے تو زکات دے سکیں گے، صدقہ دے سکیں گے، لوگوں کی مدد کر سکیں گے، بیوی بچوں کے اخراجات کو پور سکیں گے، بچوں کی پڑھائی کا کام کر سکیں گے، دوائیوں کے اخراجات کر سکیں گے. اچھائی کو حاصل کرنے کے لیے، برائی کو دفع کرنے کے لیے، حرام سے دور رہنے کے لیے، خرافات سے دور رہنے کے لیے، گناہوں سے دور کرنے کے لیے اگر آدمی کچھ مینز کو اڈاپٹ کرتا ہے، کچھ وسائل کو اختیار کرتا ہے تو یہ ایمان کے حصے میں سے ہے، اس لیے کہ سارے وسائل اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ بخار آیا، اللہ بولے میں دوا کھاتا ہی نہیں، زندگی میں نہیں کھایا، تو یہ توکل علی اللہ کے منافی علماء کرام نے کہا اللہ عز و جل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی جتنی بیماریاں نازل کی اس کی دوا بھی اللہ نے نازل کر دی.
تو گویا اللہ عز و جل کے دیے ہوئے وسائل کو آپ انکار کر رہے ہیں. تو یہ کہا توکل علی اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہو سکتا. توکل علی اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگو, اللہ سے امید رکھو, اور جو ذریعے اللہ نے دیے ان کو اڈاپٹ بھی کرنا, اس کے بعد اللہ پہ توکل کرنا. اللہ تو نے جو ذریعے دیے تھے وہ بھی لے لیا, تیری حکم کے بغیر تیرا ذریعہ شفا نہیں دے سکتا, اب میں تیری ذات سے مدد طلب کرتا ہوں, انتظار کرو. جب وسائل کو اختیار کرنا, اللہ عز و جل نے کہا سورہ ال عمران آیت نمبر 160 میں, مومنوں کو بس اللہ عز و جل ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے, وسائل کو اڈاپٹ کر بھی. پوائنٹ نمبر 2, توکل ہے الحمدللہ, وسائل اڈاپٹ کر رہے ہیں. دلیل کیا ہے؟ اتنی پیاری دلیل علامہ شیخ عثیمین نے دی. کہا زمین پر اللہ عز و جل کی ذات کو سب سے اچھا پہچاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ایسا توکل تو کسی اور امتی کا ہو نہیں سکتا, ایسا یقین ایمان کامل جو رسول اللہ علیہ وسلم کا ہے ویسا ہمارا تو نہیں ہے. اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ اور پختگی کرے, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور توکل آگے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوروں میں توکل میں آگے ہیں, اس کے باوجود اللہ عز و جل کے دیے ہوئے وسائل اور مینز کو اڈاپٹ کرتے تھے. کیسے؟ کہا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات میں سوتے وقت میں شیطانی وسوسوں سے اور برے خوابوں سے بچنے کے لیے جو ذریعے کو اڈاپٹ کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ذریعہ سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے. کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ذریعے ہیں جو طریقہ بتائے. توکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, توکل رکھتے ہوئے وسیلوں کو اختیار کرنا, یہ توکل کا حقیقی معنی ہے. پھر دوسری مثال شیخ نے یہ دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جنگ میں جاتے, غزوے میں جاتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کی زرہ پہن لیتے تاکہ تلوار کی مار پڑے تو جسم کٹ نہ جائے. چہرے پر ہیلمٹ پہنتے تھے, چاہے چہرے پہ ضرب لگے تو چہرے پہ کسی پہ کہیں مار اور زخم نہ لگے. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسائل کو اختیار کرتے تھے. توکل تو اللہ پہ تھا نا. فرشتوں کی فوج جبرائیل علیہ السلام لے کے اترنے والے, یہ بھی اطلاع ہے, اس کے باوجود زرہ پہن کر ہے. یہ کہتے ہیں اللہ عز و جل کے وسائل کو اختیار کرنا, پھر توکل کرنا. پھر شیخ نے تیسری مثال دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم احزاب کی جنگ میں جب 10,000 کا لشکر آ گیا تھا, آسمانوں سے ہواؤں کے فرشتے بھی آنے والے تھے, یہ بھی اطلاع تھی. اس کے باوجود جو وسائل کو اختیار کرے, مینز کو اختیار کرے, مدینہ کے 2 پہاڑوں کے درمیان خندق کو کھود دیا گیا تھا تاکہ دشمن ادھر سے پار نہ کر سکے. تو اللہ عز و جل کے دیے ہوئے تمام وسائل کو اختیار کرنا یہ توکل کا حصہ ہے. اور اللہ نے کہا صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو. نماز پڑھنا بھی, اللہ سے امید رکھنا بھی, بھروسہ رکھنا بھی, اس کے دیے ہوئے ذریعے کو استعمال کرنا, یہ بھی توکل کا حصہ ہے. جا کے پورا کمپیکٹ ایک پیک بندہ جس کو آپ توکل کہہ سکتے. پوائنٹ نمبر 3, تعجب ہوگا, ہماری سوچ کبھی ادھر نہیں جاتی, لیکن اللہ جزائے خیر دے شیخ عثیمین کو ایک ایسی آیت نکال کے قرآن مجید سے بتائے. کہا تمہارے ہر وسائل پہ تم کو شکر لازم ہے, اس لیے کہ جو کچھ وسائل مینز تم کو دنیا میں دے دیے گئے, اللہ عز و جل سوال کر رہا ہے داؤد علیہ السلام سے جس کو لوہے کو مولڈ کرنے کا علم دیا گیا تھا. اور اللہ عز و جل کہتے ہیں سورہ انبیاء کے آیت نمبر 80 میں, توجہ دیں, وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ, اور ہم نے داؤد علیہ السلام اسے تمہارے لیے لوہے کو لباس بنانے کی کاریگری سکھائی. کس کو؟ لوہے سے زرہ بنانے کی کاریگری اللہ سبحانہ وتعالیٰ داؤد علیہ السلام کو سکھائے تھے. کیوں سکھائے تھے؟ تاکہ وہ ذریعہ بنتا تھا, وسائل بنتا تھا, مینز بنتا تھا. کس کا؟ تاکہ لڑائی کے حملوں سے تمہارا بچاؤ کر سکے. کیا؟ وہ لوہے کا شرٹ. وسائل ہے نہیں ہے, مینز ہے نہیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے. داؤد علیہ السلام پہن کے جا رہے ہیں, انبیاء سے بڑا توکل عام انسان کا ہو سکتا. پھر اللہ تعالیٰ ہم تم کو مینز دیے داؤد, ہم تم کو ذریعہ دیے, گاڑی دیے, فون دیے, انٹرنیٹ دیے, کپڑے دیے, لباس دیے, پیروں میں جان دیے, چپل دیے, شو دیے, کان میں سننے کی طاقت دیے, منہ سے بولنے کی طاقت دیے, مائک سسٹم دیے, انٹرنیٹ دیے, کمپیوٹر دیے, لیپ ٹاپ دیے, ہر چیز دیا گیا. پھر اب سوال ہو رہا داؤد علیہ السلام سے, میں اور آپ کہاں کھڑے ہوئے تصور کر کے دیکھیے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ, اے داؤد کیا یہ ٹیکنالوجی ملنے پہ شکر نہیں کریں گے آپ اللہ کا؟ اللہ اکبر. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ, کیا تم اس پہ شکر نہیں کرتے داؤد علیہ السلام کہ اللہ نے تم کو ایسی ٹیکنالوجی دے دی کہ تم لوہے کو مولڈ کر کے لباس بناتے ہو ذریعہ ہے حملے سے بچانے کا. تو اب جتنے بھی وسائل مینز ہمارے پاس زندگیوں میں ہے, فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ, اللہ عز و جل ہم سے سوال کرتا ہے کہ تم شکر گزار نہیں بنو گے؟
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, लोगों जो ईमान लो सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करो। सिर्फ ये नहीं है कि नमाज में तुम आवाज दे लो और बैठ जाओ, सो जाओ किसी ख्वाब के इंतजार में, नहीं, अल्लाह से मदद तलब करने के साथ साथ उसके वसाइल को भी अडॉप्ट करना, यही तवक्कल के हकीकी मायने हैं। और जो वसाइल हैं वो अल्लाह अज़्ज़ वजल की नेमत है हमारे लिए, जिस पे अल्लाह अज़्ज़ वजल शुक्रगुजार तलब करता है हमसे कि शुक्र करो उसका। लास्ट पॉइंट, उलमा किराम ने कहा कि लोग अपने घर में स्टॉक रखते हैं, राशन का, चावल रखते हैं, मिर्ची नमक रखते हैं, पैसे थोड़े हाथ पे रखते हैं। कहा ज़ख़ीरा अंदोसी करना ये तवक्कल के मुनाफी नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ वजल के दिए हुए जरिए जो तुम अडॉप्ट कर रहे हैं, आज हालत कुछ है कल हालात कुछ रह सकते हैं, तुम ज़ख़ीरा अंदोसी करना, स्टॉक मेंटेन करना भी तवक्कल के खिलाफ नहीं है, तवक्कल का हिस्सा है। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा औक़ात, हर वक्त नहीं, बसा औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में 1 साल का राशन डला दिया करते थे। मगर कभी कभी हालात ऐसे भी रहते, मैं आयशा और रौजना कहती कि 2 महीने हम 3 नए चांद देख लेते, 2 महीने में हम 3 नए चांद देख लेते, लेकिन हमारे घर में चूल्हा सिलगाने के लिए कोई सामान नहीं होता कि हम क्या पकाएं। लेकिन जब वसाइल होते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 साल का राशन भी घरों में स्टॉक करने की दलील मिलती है। लास्ट पॉइंट, शेख उसैमीन ने कहा रहिमहुल्लाह, 3 किस्म के वसीलों से, वसाइल से बचना चाहिए, मीन्स अडॉप्ट करने से बचना चाहिए। आप घर से यहां पर आए, गाड़ी पे बैठ के आए, वेरी गुड, जायज है, लेकिन इसमें एक कंडीशन बन जाता जो आप गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर आने वाले दिनों में सूरह बकरा की आयत में वो तफसीर आएंगी आपके सामने इंशाल्लाह। शेख ने कहा पहले वसाइल, पहले मीन्स, पहले जरिए जो इख्तियार इंसान को नहीं करना चाहिए, वो ऐसे वसाइल, ऐसे मीन्स इख्तियार नहीं करना चाहिए जो इंसान की तौहीद को खत्म कर दे, इंसान की तौहीद को खत्म कर दे। बाइक लिए आप, कैश दे के लिए, इंटरेस्ट पे तो नहीं लेंगे, कैश दे के ले लिए, अब आप मस्जिद अम्मार सुनने के लिए आए, वो जरिया है आपका, लेकिन ऐसे जरिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो तुम्हारी तौहीद को खत्म कर दे। गाड़ी के इंजन के नीचे काला भिलावा लगे हुआ है, जाके आपको एक्सीडेंट से बचाता, ऐसे जरिए इख्तियार नहीं कर सकते जो तुम्हारी तौहीद को खत्म कर दे। दुकान खोलने के लिए, दुकान में स्टॉक डालने के लिए आपको कैश की जरूरत है, एक भाई है जिसके पास पैसे, वो भाई आपको नहीं देना चाहता, आप बैंक के पास चले गए इंटरेस्ट बेस्ड लोन लेने के लिए, ऐसे जरिए तुम अडॉप्ट नहीं कर सकते जो तुम्हारी तौहीद को खत्म कर दे, नहीं। फिर शेख ने कहा दूसरे जायज वसाइल को इख्तियार कर रहे हैं आप, दूसरा कंडीशन ये, जायज वसाइल को इख्तियार कर रहे हैं लेकिन वो वसाइल की वजह से आप अल्लाह अज़्ज़ वजल को भूल जा रहे हैं, ऐसे वसाइल इख्तियार करने का भी तरीका नहीं है। मिसाल के तौर पे एक बार सर में दर्द हुआ, एक डॉक्टर को बताए, डॉक्टर एक टैबलेट दिया, वो टैबलेट आप खाए, आपका सर का दर्द कम हो गया। किसी दोस्त को सर में दर्द हुआ, 1 मिनट भाई, ऐसी गोली है चुटकी में तुम्हारा दर्द कम हो जाता। जायज है दवा खाना, मेडिसिन खाना, लेकिन तुम उस रब को भूल जा रहे हो जो तुमको जरिया अता किया। बोले ऐसे जरिए भी तुम इख्तियार मत करो, तरीका सही अडॉप्ट करो कि अल्लाह अज़्ज़ वजल को भूलना नहीं। तीसरा कंडीशन शेख ने कहा वसाइल इख्तियार करने का यह है, सिर्फ वसाइल पर इसलिए तवक्कल ना किया जाए क्योंकि ये वसीले में वो ताकत है, नहीं। मिसाल के तौर पे बारिश के दिन है, घर में मैडम बोले जाते वक्त आप छतरी लेके जाइए, भीगते नहीं। ये छतरी घर से लेके निकलना, उसको खोलना, बारिश में डालना, ये नहीं समझना कि सिर्फ ये छतरी में ताकत है बोल के मैं निकल गया, नहीं। ये छतरी में जो ताकत है बारिश से, धूप से बचाने की, वो मेरे रब की तरफ से, ये मेरे रब का दिया हुआ वसीला है, इसलिए मैं इख्तियार कर रहा हूं। ये कंडीशन नंबर 3। दवा खा लिए टैबलेट, आप टैबलेट सिर्फ इसलिए नहीं खाएंगे ये गोली खाओ बे कम हो जाएगा, नहीं, ये टैबलेट में अल्लाह अज़्ज़ वजल ने जान दी, उसका दिया हुआ जरिया, इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये तमाम 3 कंडीशन से ऐसे वसाइल को इख्तियार नहीं करना चाहिए जो तौहीद को ख़त्म कर दे। जायज़ वसाइल को इख्तियार कर रहे हैं लेकिन आप अल्लाह ताला को भूल जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वसाइल को सिर्फ वसाइल में ताकत है कि अगर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसकी ताकत में कोई चीज़ नहीं, इसकी ताकत है तो अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ से है। ला हौला, नहीं है कोई कुव्वत, वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नहीं है कोई कुव्वत मगर किसकी है? अल्लाह अज़्ज़ वजल की है। यही आज के जो सो दर्स का जो सो इख्तिताम हुआ, सिर्फ एक रुकू, क्योंकि इसलिए हम जा रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट्स बाज़ आयतों में ऐसे आ रहे हैं, ये सब्जेक्ट्स इंशाल्लाह ज़िंदगी भर हमको काम आ सकते। आज का दर्स यही इख्तिताम होता है।
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا. كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا